بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. To summarize the teachings of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, اللهم صل على محمد وآل محمد. we take an incident from his own life where someone came and asked him, "Oh Muhammad, may I ask you a simple question? I am not an educated person. I am not a philosopher nor a thinker. I am a layman from the desert. I just would like to know what your message is. Make it as simple as you could so that I understand you." And the Prophet said, "Yes, it's simple and it's very easy. Your obligation to Allah and your obligation to His creation." This is the summary of what I have to tell you. Your obligation to Allah, your Creator, and your obligations and duties towards His creation and His creatures. You fulfill those, and that is my message. It's as simple as that. As I said earlier, that truth in its essential and elemental status is very, very simple. It's very straightforward. And it is only our ignorance which has given complications to the simple truth. So, when I said that we are discussing Islamic society, I meant that there were some obligations to be fulfilled by each of us according to Islam. Everyone has a right and everyone has a duty to perform. Unfortunately, today we fight for our right first. None asks, what is my duty? Everyone is asking for his right. I mean, the society has been trained in such a manner that you first ask for your right. Let your rights take precedence over the duties that you must perform. Even in a community, say this community, if everyone stands up for the right and none is there to perform the duty, you can imagine the chaos and disorder which will ensue. That is why it is said that everyone must first perform the duty, the obligations, which we do not do. In the famous Battle of Waterloo in England, it is said that when Nelson was dying on the ship after being shot at, people and generals and other army members around him asked him if he had a parting message as he was dying. And Nelson is reported to have said, this is historical, he said, "England expects everyone to do his duty." The first thing is duty. England expects everyone to do his duty. And with those parting words, he died. The words became proverbial because it had a message which was very, very important. That if everyone did his duty, in this Jamaat, if every one of us said, "My right is to get a cup of tea. I'm paying Lazim.
I'm paying subscription. Fine. So what is your right, sir? My right is that I must receive a cup of tea. If every one of us here says that it is my right, who is going to serve? There are certain volunteers, honorary workers, who are not paid. On the contrary, sometimes they are criticized. They stand up, young and old. They go and bring certain trays full of cups of tea and serve. They feel duty bound that they must stand up and serve in the name of Imam Hussein to the elders and youngsters and the ladies there, so that tea is served. People do their duty and then they expect their right. But when there is only a fight for right, there is always disorder and there is always chaos. It is for this reason that our fourth Imam, Zainul Abidin alayhi salam, has given an explanation which is so apt even today. He said, in a society there are three categories. Either people are of equal age, some are younger and some are older. I mean, they cannot be forced. Let us take example between you and me here. You are either older than me, or you are younger, or you are my contemporary, or you are my age. I mean, there cannot be a fourth category. Imam alayhi salam said that if everyone considered the other person to be better than himself in every situation, whether younger, same age, or older, think that he is better than yourself, there will be peace. How? If you are younger than me, you are better than me, considering that you must have committed lesser sins, because you are still younger. You haven't had those opportunities which I have had. So I give you a benefit of that doubt that you must have committed lesser evil, lesser vices, lesser sins than the ones committed by me being older. And if you are older than me, the Imam says, consider him better than you, thinking that he must have committed more virtues and better deeds than yourself because he has had better opportunities. And if you are of the same age, then consider him better than yourself, thinking that your own sins you know, his sins are hidden from you. So if you can consider this, in every situation, the other man is better than me, and there is no room for pluming over one's superiority, or having undue arrogance and pride, and thereby create a discord or dichotomy in my living, then of course things become very easy. If I respect you thinking you are better than me, and you did the same thing, then of course there is always a balance in society. So today, the subject that I would like to take forward is a very, very crucial subject, at the same time elementary. It relates to society. It should be an eye-opener to a certain extent. It may sound orthodox to some extent, and to the younger generation it might sound really unpalatable. But as I said, it will take time. Perhaps these words will remain for them to ruminate upon them when they grow old and remember the message that I give tonight. Remember, society is composed of human beings and not animals. And human beings are nothing but a product of hereditary inheritance or environment or education. These three things make a man and a woman. Whatever he or she inherits from the parents, the qualities which come from mother and father, that is one. You and I are made up of those things. I am what my father and mother was. And I am what my environment made me.
Finally, I am what my education carved out of me. I believe that essentially human being is a virtuous animal. He is corrupted by his father and mother, corrupted by the environment, and corrupted by the education. Essentially, human being is not bad. May I give an example? Doing Jamaat business, sitting in the office of the Jamaat, World Federation and this federation and that federation, and looking after the people's interest, listening to complaints. When I come home, I am totally spent, tired. At that time, I feel nobody should come and bother me. But there is one instrument invented in this century which must bother you, and that is the telephone. It's a devil. When you are really tired and it rings, it upsets you, but you don't know who is there. If telephone is not at home, then you are relieved. But if it is at home, then if it rings, you must answer because you do not know. It must be an urgent call. And it rings. Or a visitor comes at the door and presses the button. Now I know that a visitor has come. I have served the whole day, worked the whole day. I would like to have a few hours of rest. But people come and then I know somebody has come. I don't want to see him now. So I tell my son, just go at the door and see who is there and tell him that I am not there. My son, who never knew how to speak lies, he's just 4 or 5 years old. He first stares at me and looks at me. He cannot believe his ears. I'm telling my son to go at the doorstep and tell the visitor that I am not there. And he cannot believe because he sees me there and he cannot understand why should he speak something which is contrary to the fact. But he's been instructed, he's young, he goes to the door and says, my father says that he is not there. Why he says that? He says that because he does not know what a lie is. He has been asked to speak the lies. He goes there and turns the lie into a fact, till he is finally qualified as a liar. At the age of 7, he learns more. At the age of 10, he learns more. As I go on teaching him to become a first-class liar and a hypocrite, then, of course, you can't even catch him. But the first instance, when it comes in his life, he does not know. I am teaching him. I am corrupting him. And this is essentially true, because the greatest teacher is the father and the mother. Perhaps the mother is greater. Father is not as great a teacher as the mother is. So in Islam, we as preachers and speakers, we are always told by the elderly people, Mullah Sahib, when you go to Mimbar, don't forget to tell this generation how much they should respect their parents. This is, of course, a common thing. Everyone comes and says, oh my God, the boy is now beating the drums. Well, he has started beating the drums because you allowed him to beat the drums. What happened is that with the liberal attitude today, which is sometimes anti-Islamic, we are suffering ourselves, but nobody comes and tells me that please tell us what is our responsibility towards our children. Nobody is. The responsibility of the parents towards children. That is the first thing. Second thing is, of course, to tell the children as to what are their responsibilities towards parents and what is the meaning of Islamic way of family life. So, the Prophet said, when you have a son or a daughter, فَأَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ, you are responsible for him. أَن تُحَسِّنَ أَدَبَهُ, that you will see that his manners, his behavior is absolutely correct. You are responsible for that. وَأَن تُحَسِّنَ إِسْمَهُ, and give him a good name.
We don't know the psychology of the name that the parents gave us in those days. You are Hassan and you are Ali and you are Muhammad and you are Ja'far and you are Qasim and you are Rida and you are Fatima and you are Zainab and you are Sakina and so on. We never thought what it was. But if a man has got few opportunity in life to just ponder over the name that he has been given, from that name he derives inspiration unknown to him. Give the name Muhammad, he said. The Prophet said, and our Imam said, give the name Muhammad to your child, and when you call him Muhammad, respect the name. Now if a child feels that the father is respecting the name given to him, and if the child is told that you are Muhammad and I respect the name that I gave you, the child grows up to understand there is some sanctity in the name given to him, provided he has been told. Similarly Fatima, and similarly Zainab, and similarly all other names which we give. Unfortunately, these days the names we give are such that I have to ask my friend whether the child is a boy or a girl. Unisex names. Ismat is a boy, also a girl. Kausar, boy and a girl. We simply don't know what is going to happen next. The names are there. Prophet said, give him a good name. And after giving him a good name, give him good behavior. And since the parents are so lax, least concerned about how the children will be brought about, the school will do whatever school wants to do. This is the result that we have got today, that Islamic behavior is not there. I don't say that I don't like English type of greeting or American type of greeting, but I cannot stomach when I see a grown-up child say, hi Dad. And if I ask the dad, what is this hi Dad? He says, now look Mullah Sahib, this is Canada, it's not Pakistan, it's not Saudi Arabia. The question is that this sort of greeting which a son does so indifferently, not knowing that he is talking to his father, is against the spirit of Islam. Because Islam says that when he talks to his father, he first composes himself, knowing that he's talking to his father, and then with great reverence and respect, he says, Assalamu alaikum, salam upon you. There is the difference. If we haven't got time to ponder over smaller beauties of Islam, it's our fault. But Salamun alaikum of Islam has no match and no parallel. I'll give you an example. I came out of my house after having quarrel at home. She didn't give me even a cup of tea. Just as I entered the office, you say, good morning. What good morning is there? Tell me, what morning is good there? Is there any good morning for a man who has been driven out from the house by his wife? There couldn't be a worse morning. Good morning. A man is drowning and you say, hello, good morning, hi. He is drowning. There's no good morning. In fact, there's no morning for him. Well, but Islam has given you a system of greeting applicable to every situation. Because Salamun alaikum means security to you, protection for you. From me and from every situation you are safe. You shall be not harmed. In that case, it is a dua. Whether he's dying or he's drowning, whether you are unhappy or happy, this is a message of peace for you. You can say Salamun alaikum to a man who has been bereaved. You can say Salamun alaikum to a man who is dying in sakarat. You tell him Salamun alaikum, he will take it with grace because you are giving him that prayer as he departs. You don't tell him good afternoon or good night if you are going. But we didn't teach our children that when you enter the house, say Salamun alaikum. No, we didn't. And we thought we were coming up with a new theory. So many people have said, look, my son has grown up. He's now 18, 17, 16, has grown up. 20. I have told my son that now he's my friend. He's my pal.
I don't treat him as my son. Oh, so what is he now? He's my pal. He's my friend. And the son thinks that I'm his friend now. He forgets that there is a difference. There is a lot of difference. I'll explain this. The Prophet has said this. There is nothing new. The Prophet said when the son or a daughter is born, up to the age of 6, the child is the master of the parents. Is it not so? When you have it, everyone has a child, inshallah. And those who don't have will soon have. And those who are still very young for marriage, although they are very old for many other things, inshallah they will get married. When they have children, they will then understand. Up to the age of 6, the child, the Prophet has said, Huwa Sayyidu Abaway. He is the father, is the master of the, is the Lord of the parents. Because parents try to see that that child is happy. He asks for a toy, he goes and gets it. Satisfy all his needs. The boy is still 4, 5, 6. Mother and father are there to make the child happy and see that the child is not disgruntled, is not unhappy. He is the master of the house. But when he crosses 6, the Prophet says, فَهُوَ عَبْدُ عَبَوَيْهِ. At that from 6 to 15, then he is the servant of his father and mother. Because at that age it must be trained, whether a daughter or a son, it must be trained from 6 to 15 to obey. He is no more or she is no more a master. Now she and he must learn how to obey. After having reached the age of 15, فَهُوَ وَزِيرُ أَبَوَيْهِ. Then he is the wazir, the minister, the aide of his parents. At that time, your son who is 16 or 18, standing next to you, is your minister, is your aide, is your assistant, not your friend. That means you don't be disrespectful to him, you don't hit him, you don't insult him, you treat him like an adult. At the same time, the child knows that the father is treating me respectfully, not because I am now something else and not his son, but because I am grown up. And it reflects the treatment and the training which he or she has received in the house. So there was nothing new in saying that my son is now grown up, therefore I consider him as grown up or as an adult. But he is your wazir, she is your wazir, he and she, they are not your pal. The result is of the civilization we are trying to emulate and ape, that at the age of 16 we have started believing that the boys and girls can be separated and let them live alone their own lives. And the freedom that we want to give is going to harm the generation. And I can see, I am not a prophet of doom, but I'm talking to a community of Shia Nasheris and generally to the Muslims who are fighting so hard to maintain their identity in a country and an environment which is not Islamic. This is a lost battle if nothing is done for the generation which is already under your care. If you allow that freedom which they have allowed and now they are mourning over it and crying for that, do we want a generation which has been left free like that to do whatever it likes? Don't care about what is the father and what is the mother? And we don't want that. It is our fault. The generation has been left by the parents. A father who doesn't care whether the child is going to a madrasa or not. That is one. And if he or she goes to the madrasa, the father doesn't care whether the child coming home has really learned something or has just come back blank. Father doesn't ask even, Baba, you went to madrasa today, what was the lesson? No time for it. And then, allow him, sir. The boy is tired, let him do whatever he likes. And so is the girl. And then time comes when they say, Mullah Sahib, try to repair him. How can I repair him? He's a human being. He's a man. He's a girl. Girl is a human being. Boy is a human being.
It is not TV set that can be repaired. The experience has been built up from the subconscious level up to the conscious level, and it cannot be changed overnight. This is the first thing in the society. And the second thing is about the parents itself, that the child must have been taught from the early days by us. He is your father. When you talk to him, talk respectfully. Even if he is not reasonable at times, in Islam, one cannot talk against one's father. One cannot raise his voice against his father. One cannot have a full glazed eyes, gaze, stare with anger towards his father. One cannot walk ahead of his father unless he has been allowed. If the father says, go further, go ahead of me, then it's all right. Otherwise, he walks 2 steps behind his father. And if the father is standing, the son will not remain seated. He will stand up immediately. Do we have this adab? I mean, there's an old man here. I consider him as my father, although he is not my father. Islam says if you have adab, if you are sitting and he comes there, it is Islamically wajib upon me to stand up and say, uncle, you will sit first and I will stand. Is it not so? That is Islam. But what we see is that the father is standing and the son is sitting, and he doesn't feel that I am sitting while my father is standing. Because the feeling has been killed. Imam Ja'far as-Sadiq salawatullah salam alayhi, who was asked one day, Ya Ibn Rasulillah, sometimes it happens that my father calls me and so does my mother. Who should I ask? Who should I answer first? Because both of them are old. I am at home, father calls me, come here, and then suddenly my mother calls me. And both of them are old. Who shall I respond? And Imam said, you will first answer your mother. First you will answer your mother. So he said, Ya Rasulullah, may I repeat my question? Perhaps it has not been understood. Who shall I respond to first? I said, I told you, you will first answer your mother. So he was a bit surprised. So he said, you are surprised? I'm telling you again that you will first reply and answer your mother and then your father. And if you went on asking me 70 times, my answer is same. You are going to respond to your mother first and then to your father. Because the Prophet has said that Jannah, heaven, paradise is under the feet of the mothers. That means the obedience to your mother. It sounds foreign. It sounds foreign. I can't even repeat certain things because it is member of what the children today are being taught about their parents. Because of the sanctity of member, I cannot repeat those things. Those words cannot be repeated. They are so bad. What parents are supposed to be in the eyes of a son or a daughter. But if that is the teaching, then what is the meaning of any religious institution? Tell me, why do, for example, I here come to speak in English when I can as well speak in Urdu and finish my assignment and go away? Because I am told by the elders and the members that Mullah, you will have to speak the language of our generation and communicate with them so that they understand you better. And so do those who are bilingual, they understand English as well as Urdu. And the benefit is maximum. Fine. Why? Because there is a generation there which is waiting to hear a message. Because we are going to die, we are a generation which is now going to give room to the new generation. And these are the people in whose hands the community will raise. They will be the future leaders. Muharram will come when I will be in my grave, but the younger generation will still be alive. And they will carry the message further to another. So the message has got to be carried. Who is going to carry the message if the children have no contact with Islamic teachings and Islamic
way of life together with the parents. Who's going to tell? Small things these are. But when the Prophet saw an old man sitting and his son together, and when his father wanted to stand up, the Prophet said, you stand up first to the son. Stand up, hold him by his arms and raise him. You are his son. The Prophet used to say that. Not only that, one day in the mosque in Vancouver, the Prophet was going for namaz, Zuhr. People were waiting, adhan had already been completed by Bilal, and it was unusual for the Prophet not to be there. So every Muslim was surprised. Where is he today? Is he not well? He was not very far, he was just in the next apartment, just the next room. It so happened that the Prophet, when he came out from the door, and just as he wanted to go to the mosque, in that small lane, there was a Jew, Yahudi, old man, very old man, infirm, invalid, walking slowly with his stick. And he actually covered the whole lane because he was walking that way, a wobble. And the Prophet was just behind him. So the Prophet also walked slowly and slowly, allowing the old man to go, a Jew and non-Muslim. By the time he crossed the whole lane, it was a bit 2 or 3 minutes later than usual, and the Prophet arrived late. Muslims all thronged together around him. Ya Rasulullah, are you not well? Where have you been? Were you held up somewhere? He said, no, I wasn't held up. I am not ill. But there was a Yahudi old man crossing the road, much older than myself. I could not go ahead of him because he was old. I respected his old age. I respected the white beards. I respected him. He is not even a Muslim. We are expected, all of us are expected, ladies and gentlemen, our girls are expected to respect the elderly ladies irrespective of the family ties. And so are our boys, so are we. A man of 50 like me is expected to respect a man of 70 or 65. Considering him is as parent. If this is there, this is Islamic society. Much more with father and mother. Not to, I've heard this. And then they say, now look, I'm going to send them to old age home. Let them die there. It's true, if I got my own children. Oh, you forgot that you are a child. That the mother and father have toiled, have spent their sleepless nights. No, I've got a family to look after, Mullah. Tell them, they're too old now, go to the old age home. And in Mombasa, in East Africa, there was old age home, where the elderly people were sent to die comfortably and conveniently. And the name given to that was also quite suggestive, you know. The name of that old age home was Sunset Lodge. Because the sun is now setting. It rose, it was in full bloom, and now it is setting. So it was known as Sunset Lodge. All those were in sunset, they were sent there, so that the sun sets there. We are not supposed to do that. The older your mother gets, and the older your father is, your duty towards them increases in Islam. And the Prophet said, he who might have prayed 5 times a day, who might have even prayed 51 rakats per day, which is with namaz al-shab and all that, who might have gone to Hajj every year, who might have died between Safa and Marwa, he who might have performed so much of virtue, if he dies with his father or mother displeased with him, he goes into the hell immediately. He shall not even smell the fragrance of Jannah. If father or mother are not, you can't. I don't say that we make our children suffocated and subservient. I say you treat them with respect, but tell them that they have a duty to perform.
and that it has got to be mutual and reciprocal. There's a difference between the two. Teach them, educate them as much as you can. But with the education goes the training of your parents. This is what was actually required. I don't know whether I have conveyed my message, but a man comes to our fourth Imam and says, Ya Rasulullah, I have taken my mother to Hajj this year. She is 80, 85. She can't walk. I have taken her from Medina to Mecca myself, allowing her to sit on my shoulders. When I did tawaf of Kaaba, she did tawaf of Kaaba on my shoulders. She's so old. And I gladly did it. I took her around Khane Kaaba on my shoulders, and I took for Safa, Marwa, Sa'i on my shoulders, and I performed her Hajj, and I served her well. Have I repaid her? Have I repaid her for the services that she gave me when she gave birth to me, and then she looked after me, she breastfed me, and then now I've grown up, I have at least done this much. Have I paid her back? Imam al-Islam said, you haven't even paid her for rocking the cradle. You haven't even paid her for rocking your cradle. He says, but how? He says, I'll tell you why. It's a psychological thing. It requires pondering and thinking. I will just pass over it because there's no time to go into details. Imam said there is a difference. When she served you, that means when she looked after you, from the time of conception till delivery, and from then onwards till you grew up, and your teeth grew so that you could eat independently, and thereafter till you became an adult, whatever services your mother gave, she gave you with the expectation that you shall live. Remember it. That means she served you in anticipation of your life, and you are serving her today in anticipation of her death. There's a difference. When you serve someone expecting him to be there forever, and when serve someone expecting him to die, if not today, tomorrow, let me perform the last rituals so that the world will say that in the last days the son was quite obedient and quite helpful to the mother. Here, the mother is asking Allah, oh Allah, you may take me, but grant my son long life. May I die, but my son and my daughter may not die. That is mother's prayer. And here your prayer is, Ya Allah, I am doing what I should do, but now it's high time that this burden is off my back. She's already 85. There's a difference in anticipation of life and anticipation of death. And that is the reason why I don't want to dwell on this subject for very long, because I've got 2 nights only left, or 3, and by that time I've got to still touch on so many important subjects. This was something which has always been in my mind, and I have said something. Let us teach our children. And when the children who are grown up, they realize that we are in an Islamic society, that we should not be unduly impressed by a society which is suffering just because it looks glamorous. Just because it looks glamorous. There is no glamour. The glamour has worn off. The question is that they are trying to show and put up a show. Within there is nothing but corrosion. Within there is nothing but unhappiness. Within there is nothing but shallowness. Islam is a life which is full. It's a full life. And inshallah, when I deal with other aspects for which I hope you are all ready tomorrow or day after, as the subjects come to my mind, inshallah, you will see that then, from the first night that I have begun, there is an ideal in Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. कल वादा किया था मैंने, मुख्तसर वक्त कम है शब जुमा, दुआ
میل بھی ہوئی اور زیارت وارث ہونے والی ہے، اس لیے وقت کم ہے، مگر میں حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے متعلق کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عقیدہ ہے جو خالی نہیں ہے، اور یہ معلوم ہو کہ آخر ہم نے جس کو امام مانا ہے تو کیا ہے۔ یہ وہ امام نہیں ہے جو کہتے ہوں کہ میں وسکی پیتا ہوں تو یہاں اتر کے دودھ ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے، شراب پیے اور کہیں یہاں اتر کے دودھ ہو جاتا ہے، اور دنیا والے یہ لکھے کہ ہولی از ایز ہولی ڈز۔ ہمارا سوال سیدھا اور سادہ ہے کہ میاں اگر یہاں اتر کے دودھ ہوتا ہے تو $15 کی وسکی لینے کے بجائے 25 سینٹ کا دودھ کیوں نہیں پیتا ہے؟ سیدھی سی بات، سیدھی سی بات، بالکل۔ اگر یہاں اتار کے دودھ بنانا ہے تو اتنے پیسے صرف کرنے کی ضرورت کیا ہے، کم وقت دودھ ہی پینے۔ مگر یہ دنیا کو جو الو بنانا ہے، ایسا اپنے الو سیدھا کرنے والے کو ہم امام نہیں مانتے، ہم امام ان کو مانیں گے کہ جن کے عمل میں قرآن ہو اور حدیث ہو، جن میں تقوی اور پرہیزگاری ہو اور جن میں ایمان ہو۔ یہ ہے اصل مطلب۔ اب سوال یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ملا صاحب مگر وہ غائب ہے، غائب کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ انسین۔ انسین تو کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ انسین ہے وہ؟ ایک بات ہم بھول گئے ہیں کہ اسلام میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ ہر انسین ایسا نہیں ہے جو گواہ نہ ہو۔ میری بات سنیے، ہر انسین ایسا نہیں ہے جو وٹنس نہ ہو، کچھ انسین ایسے ہیں جو انسین بھی ہے اور وٹنس ہے۔ خدا انسین ہے مگر شاہد ہے کہ نہیں، وٹنس ہے۔ ملائکہ انسین ہے مگر وٹنس ہے۔ بھائی دو قسم کے انسین ہوتے ہیں، ایک وہ انسین جو انسین ہے اور وٹنس بھی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو انسین ہے مگر وٹنس اور شاہد ہے۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ غالب نے کہا ہے، اس کا ایک خیال ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر دکھا، مطلب یہ ہے کہ لکھتا تھا فرشتہ تو ہمارا کوئی وٹنس نہیں ہے وہاں پر، تو جو وہ لکھے اس پہ ہم پکڑے جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ حقیقت امر یہ ہے کہ وہ خود انسین بھی ہے اور وٹنس بھی ہے۔ ابھی جو ہے کمیل میں آپ نے کرامن کاتبین الذین وکلتہم بحفظ ما یکون منی وجعلتہم شہودا علی، وہ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں اور آپ نے خدا نے تو نے ان ملائکہ کو مجھ پر شاہد قرار دیا، یعنی وہ گواہ ہے کہ تو نے کیا کیا۔ بات جب چلی رسول لیجیے، نماز صبح جو ٹائم پر پڑھتا ہے اس کتنی رکعت پڑھتا ہے؟ 2۔ اس میں اگر ٹائم پر پڑھتا ہے تو ثواب لکھے جاتے ہیں 4۔ کیسے؟ وہ جو ملائکہ رات بھر ہیں گواہ میرے، وہ آخری عمل لکھتے ہیں کہ یہ بندہ خدا سو کے ابھی اٹھا ہے اور وضو کر رہا ہے نماز صبح کے لیے 2 رکعت، تو وہ لکھا ہو 2 رکعت نہیں۔ اور جو ملائکہ اب دن کے آ رہے ہیں ملائکہ خدا کی طرف سے کہ جو مجھ پہ گواہ رہیں گے، وہ لکھ رہے ہیں کہ آج یہ اٹھا ہے اور پڑھ رہا ہے پہلا کام 2 رکعت، جو لے کے گیا وہ بھی 2 اور جو آیا ہے وہ بھی 2، تو 4 رکعت ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث میں جامع الاخبار میں پیغمبر نے کہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسین ہیں مگر وہ گواہ۔ اچھا، اور چند چیزیں ایسی جو حاضر ہیں مگر گواہ نہیں۔ اب دیکھیے، آپ کا امام، ہمارا امام تو حاضر ہے بھائی، ہم حاضر امام۔ کہاں ہے وہ؟ سسلی میں، نیپلس میں، وینا میں، وہ حاضر ہے۔ تو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے فرشتوں کو خبر نہیں، جب تک رپورٹ آوے نہیں۔ اس دیوار کے پرے کچھ دیکھتا نہیں، ارے دیوار تو بڑی دور کی چیزیں، اس بدن کے اندر اپنے خود کے اعضاء کو نہیں دیکھ سکتا، وہ امام حاضر ہے۔ اور ہم اس امام کو مانیں جو غائب ہونے کے بعد میرے اعمال کا شاہد ہو، تو حاضر کون اور غائب کون؟ امام زمانہ کے متعلق یہ ہے، آپ عریضہ لکھتے ہیں
اللہ اکبر. وہ بچہ عریضہ لکھتا ہے, ایک بچے نے خدا کو خط لکھا, ڈیئر گاڈ سینڈ می $10. پوسٹ آفس والے نے جب دیکھا کہ گاڈ کے نام کا خط ہے تو اس کو ذرا انکوائری تو گاڈ کہاں جائے گا. اس نے کھولا, اس میں لکھا تھا مجھے $10 میں یہاں کی بات کروں, وہ روپیہ ہی تھا, مگر پیچھے دیکھا ایڈریس لڑکے کا لکھا ہوا ہے. اس نے بیچارے نے سوچا کہ یہ کتنا خوش اعتقاد لڑکا ہے, $10 کے $10 تو نہیں ہے میرے پاس, $5 تو بھیجے, کچھ تو بھیجے. اس نے خدا کے پاس سے مانگا, $5 ڈال کے بھیجا, اور $5 ڈال کے پیچھے لکھا فرام گاڈ, اور اس بچے کو بھیج دیا, اپنا ایڈریس بھی ڈال دیا. بچے نے کہا اس میں تو ایڈریس بھی ہے. اس نے واپس لکھا, ڈیئر گاڈ تھینک یو فار دا $5. But these days the postal people are so cruel. I'm sure you must have sent 10. He has taken away the 5. یہ عریضہ اپنا یوں ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ, اللہم صلی علی محمد, بغیر عریضے کے بھی, بغیر عریضہ, یعنی میری ایک بات یاد رکھیے, اور یہ میں عمل اس لیے بتاتا نہیں ہوں کہ میں اعمال بتانے اور دعاؤں بتانے کا شوقین نہیں ہوں, تجربے کی بات کرتا ہوں کہ بغیر عریضے کے 15 شعبان کی کوئی قائد نہیں. جب بھی خدا نہ کرے کوئی تکلیف ہو, خدا نہ کرے, سب مومنین کے دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کریم آپ کو ہم سب کو بلاؤں سے محفوظ رکھے, مگر اگر کبھی تکلیف ہو تو ٹرائی کیجیے, اتنا ہی کہیے, یا صاحب الزمان ادرکنی, اے صاحب الزمان مدد کیجیے, اور اگر مدد نہ ہو تو میں جہاں ہوں وہاں آ کر اپنا جوتا اٹھا کے مجھے ماریے, اس لیے کہ عریضے کا محتاج نہیں ہے, وہ حاضر ہے, پردے کے پیچھے ہے, اس لیے وہ غیبوبت نہیں ہے جس غیبوبت میں کوئی گواہی نہ ہو. بولا صاحب 1200 سال ہو گئے, آدمی اتنا زندہ رہتا ہے, 1200 سال ہو گئے, 250 ہجری میں وہ پیدا ہوئے, 255 میں, 260 میں غیبت شروع ہوئی, اس کے بعد 329 تک چلی غیبت صغرا, اور 329 کے بعد غیبت کبرا. اب بتائیے مولا صاحب کتنے سال ہو گئے, اتنے سال آدمی زندہ رہ سکتا ہے؟ عجیب و غریب سوال. پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ شیطان کتنے سال سے زندہ ہے, جناب خضر زندہ ہے, جناب الیاس زندہ ہے. ان جوابوں کو میں نے کبھی, ان جوابوں کا میں انکار نہیں کرتا ہے, مگر میرا اس زمانے کے اعتبار سے جواب سنیے اور آپ انصاف کیجیے. آخر عمر کیا چیز ہے؟ ایج. آپ 25 کے ہیں, وہ 35 کے ہیں, یہ 50 کے ہیں, ہم 50 کے, وہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ عمر چیز کیا ہے؟ ایج کیا ہے؟ ایج پیسے جو ٹائم ہے یا کچھ اور ہے؟ بس جس دن آپ پیدا ہوئے اس سے لے کر آج تک کتنا ٹائم گزرا ہے وہ آپ کی عمر ہے, اور کچھ چیز ہے. اور ٹائم کیا ہے؟ ٹائم ریلیٹو ہے. بتاؤں, ایام مصیبت تو کاٹے نہیں کٹتے, وہ دن عیش کے گھڑیوں میں گزر جاتے ہیں کیسے, ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ جو بیٹا آپ کا لندن میں آج 10 سال سے پڑھ رہا ہے, کبھی ملا نہیں, کل صبح آ رہا ہے, 10 سال کے بعد کل وہ لڑکا لندن میں جو پڑھ رہا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے اور اسپیشلائز کر کے آ رہا ہے, 10 سال سے نہ آپ نے اس کا منہ دیکھا ہے, نہ اس نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے, نہ اس کی ماں سے ملاقات ہوئی ہے. آپ دونوں ماں باپ بیٹھے, کل صبح تار آ گیا ہے, اس کا فون آ گیا ہے کہ بیٹا آ رہا ہے کل ایئرپورٹ پہ جانے کو لینے کے لیے. خدا کی قسم رات بھر نہ ماں سوئے گی نہ باپ سوئے گا. 10 سال کے بعد بیٹا آ رہا ہے, اور وہ رات جو صرف 12 گھنٹے کی رات ہے وہ 24 گھنٹے سے بھی زیادہ طولانی لگے گی کہ یہ رات ختم ہوتی نہیں ہے. کہنے کی ضرورت کیا ہے, رمضان کے مہینے میں نے خود دیکھا, اس لیے دیکھتا ہوں, جھگڑا ہوا ہے, بہت بڑا جھگڑا فساد ہو گیا. 9:32 کے اوپر افطار ہو رہا ہے, اب 9:30 ہو گیا, اب 2 منٹ باقی ہے. تو اگر میں اس گھڑی کو یوں ہی دیکھا کروں تو وہ چلے گی نہیں, اس لیے کہ وہ تو ہے کہاں معلوم, 2 منٹ چاہتے ہی.
ابھی 31 بہت سلو ہے. کیوں سلو ہے؟ سلو ہے؟ سلو نہیں ہے. دکھ میں ہوں تو سلو. اور جب گپ مارنے کے لیے بیٹھتا ہوں گپ یا خدا نخواستہ غیبت تو 2 منٹ کیا 2 گھنٹے نکل جائیں گے. وہ گھنٹہ کہاں گیا خبر نہیں ہے کہ نہیں. آلبرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ یوں سمجھ لو کہ اگر تپتی ہوئی انگیٹھی پر یا اوون کے اوپر یا ہاٹ پلیٹ کے اوپر کسی کو بٹھلائیے تو اس کے واسطے اس ہاٹ پلیٹ پر 1 سیکنڈ بیٹھنا 1 سال نہیں ہو جائے گا. اور ایک محبوب اور معشوق کے لیے کہیے کہ کل آپ کا عاشق آ رہا ہے تو رات بہت لمبی ہو جائے گی. اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ کل اس کو پھانسی دینے والے کل انشاءاللہ صبح 2-4 بجے آپ کو پھانسی ہے تو اس کا ٹائم کتنا فاسٹ ہوگا پتا ہے؟ 11 بج گئے 3 گھنٹے 12 بج گئے. ٹائم از ٹریولنگ فاسٹ. کیوں؟ اس لیے کہ پھانسی انتظار کر رہی ہے. تو ٹائم کیا ہے؟ ارے میں سب باتیں چھوڑ دوں. میں آپ کو ایک ایسی مثال دوں کہ آپ بھی خوش ہو جائیں. میں بیٹھا ممبر پر اب دیکھیے میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں. دیکھا میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ گھنٹہ ہو گیا تو میرے لیے یہ ٹائم جا رہا ہے براق پر. آپ ہیں جو دیکھ رہے ہیں کمبخت اترتا نہیں. 40 منٹ ہو گئے ابھی تک بولتے تھکتا بھی نہیں پانی بھی نہیں مانگتا کب اترے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ٹائم ریلیٹیو ہے یا نہیں. یعنی جس کو مصیبت ہے اس کے لیے وقت گزر نہیں رہا اور جس کو مصیبت نہیں ہے اس کے بعد وقت گزر رہا. پرور تمہارے 1200 سال تمہارے ریلیٹیو ہیں. خدا ہم کریم کی نگاہ میں 1200 سال 12 منٹ کے لیے دیں گے. وہ جب چاہتا ہے تو حیات دے وہ جب چاہتا ہے تو ممات دے. اسی لیے قیامت کے دن ہم اور تم جب اٹھیں گے تو خدا کیا قرآن میں کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے پوچھوں گا بتاؤ دنیا میں کتنے دن رہے تو کہیں گے پروردگار ہم دنیا میں 1 رات رہے یا رات کا کچھ حصہ. ارے بھائی کوئی 70 سال میں مرا کوئی 80 سال میں مرا کوئی 100 میں مرا اور دعا ہی کرتے مرا کہ اللہ لمبی زندگی دے. ابھی 100 کے بعد کیا چاہتا ہے تم مگر لمبی زندگی دے. اور 70 80 90 100 سال تک جیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب میں پوچھوں گا تو کہیں گے لبثنا ساعتن او بعد ساعہ. ساعہ کے لیے بیٹھے یا ساعہ گھنٹہ یا گھنٹے کا کچھ حصہ. معلوم ہوتا ہے کانسیپٹ آف ٹائم ریلیٹیو ہے. تم جس کو 1200 سال کہتے ہو خدا کی قدرت میں وہ ایک آن اور ایک گھڑی نہیں ہے. لہذا اگر امام کو اپنی قدرت سے وہ زندہ رکھتا ہے تو تمہیں اعتراض کس چیز پر ہے؟ آج کانسیپٹ ہے فزکس کے اندر ایکسپٹڈ چیز ہے کہ ٹائم کین بی کنسیوڈ ٹو ٹریول بیکورڈ. جب دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ پاسبلٹیز ہیں کہ ٹائم بیکورڈ ہو ٹائم سٹینڈ سٹل رہے اور آگے نہ بڑھے. اگر کوئی سپیڈ اور ویلوسٹی کریٹ کی جائے کہ جس سے انسان کی عمر وہی رہے. جب یہ کانسیپٹ آج کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس قادر مطلق نے جس نے کہ پیدا کیا ہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ 1200 سال تک انسان کیسے زندہ رہے گا. ایسے زمانے میں جس زمانے میں تم اتنی بڑی زبردست تھنکنگ پر پہنچ گئے ہو کمال ہے. تو زندہ ہے وہ اور وہ ہمارے اس دین کے محافظ ہیں اور وہ ہر ایک مومن کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہماری کام ہماری نیابت بھی کرو. دیکھو اردو میں بات کر رہا ہوں اگر اس کو آسان کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ امام زمانہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ایک ایک جوان مرد اور ایک ایک جوان عورت ایک ایک بزرگ مرد اور ایک ایک بزرگ عورت ایک ایک بچہ مرد میں اور ایک ایک بچی عورتوں میں حضرت حجت سلام اللہ علیہ 12 امام کی نیابت میں خدمت اسلام کرے جتنا ہو سکے. وہ اس امید میں ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کو بھول گئے
بھائی کتنا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک ملا بن جائے گا یا ہر ایک مولوی بن جائے گا، مگر ہر ایک امر بالمعروف کرے گا اور برائیوں سے روکے گا جتنا ہو سکے اپنے گھر میں صحیح، مگر امام کی نیابت میں کرے گا۔ ایک چھوٹی سی خدمت امام کی نیابت میں جو میری اور آپ کی نگاہ میں ہے وہ امام کی نگاہ میں بہت بزرگ ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ علماء اور مجتہدین جو بیٹھے ہیں، کوئی نجف میں ہیں، کوئی قم میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی مشہد مقدس میں ہے، کوئی شام میں ہے، یہ سارے علماء اور مجتہدین جو گزرے ہیں یہ کس سرپرستی میں گزرے ہیں؟ یہ امام الزمانہ کی سرپرستی میں۔ جب کبھی مسئلہ نہیں آتا، علامہ ہلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جا رہا تھا ایک مرتبہ نجف سے کوفہ اور یہ سوچ رہا تھا کہ مولا امام زمان اگر مل جائے تو ایک مسئلہ جو مجھے پریشان کر رہا ہے میں پوچھ لوں۔ راستے میں جا رہا ہوں، کنارے کنارے ایک مرتبہ میں نے ایک عرب کو دیکھا، وہ بھی جا رہا ہے، وہ آ کے میرے ساتھ لگ گیا۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ کہا میں نے کہا میرا نام ہے ہلی، مجھے کہتے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میں بھی ایک مسافر ہوں، چلیے ہم بھی زیارت کو جاتے ہیں، چلے آئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عالم، علامہ ہلی کو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی عالم ہے اور زبردست عالم، باتوں سے، قرآن مجید اور حدیث سے، تفسیر سے، ان ساری باتوں کو پیش کر تو معلوم ہوا کہ یہ آرڈینری آدمی نہیں، یہ عالم ہے۔ تو جب عالم معلوم ہوا تو اب علامہ ہلی نے علمی باتیں شروع کی اور کہا کہ دیکھو ایک اعتراض میرا یہ ہے کہ سنیے گا کہ لوگ کہتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے امام حسین کو وہ قدرت عطا کی ہے جو کہ کسی بندے کو عطا نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اختیار دے دیا ہے امام حسین۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے خداوند کریم اختیار دے امام حسین کو کسی بندے کو، اگرچہ وہ امام؟ آنے والے نے جواب میں اتنا کہا کہ ہلی ایک بات ہماری بھی سنیے۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا اپنے وزیروں کے ساتھ، راستے میں راستہ کھویا اس نے، وزیر الگ ہو گئے، ساتھی الگ ہو گئے، شکار کھو چکے۔ اب وہ بادشاہ جا رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، جنگل صحرا میں کہاں جائے؟ دور سے ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دی، وہاں جو گئے تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے، ایک بکری بندھی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے سلام کیا، بڑھیا نے پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے، کہا کیا ہے؟ میں مہمان ہوں، راستہ کھو چکا ہوں۔ کہا آ جاؤ اندر۔ بادشاہ داخل ہوا، مہمان کو تو دیکھا بڑھیا نے تو پہلے تو دودھ دو کے بکری کا پلا دیا تو پیاس اس کی بجھ گئی۔ اس کے بعد سوچنے لگی کہ مہمان آیا ہے اور کھانا کچھ نہیں، تو گئی اور بکری کو ذبح کرا کے اس کا گوشت بھون کے تیار کر کے مہمان کو کھلا بھی دیا، یعنی پورا سرمایہ اور پوری کیپٹل میں ایک بکری تھی، اس بکری کو بھی دے دیا۔ اور جب بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ میری خاطر برداشت کے لیے اس نے جو کچھ بھی تھا قربان کیا ہے، سن رہے ہیں آپ، تو بادشاہ کو بھی ایک شرم آئی، میں کیا کرتا، مجبور تھا۔ اٹھتے اٹھتے اس بڑھیا سے اتنا کہا، اتنے وزیر سب آ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کہا بڑھیا میں اس بستی کا بادشاہ ہوں۔ تو بڑھیا نے مطلب دیکھا، آپ بادشاہ ہیں؟ کہا میں بادشاہ ہوں، جب تم کبھی شہر میں آنا تو یہ میری نشانی لینا اور وہاں پر دربان کو کہنا کہ یہ نشانی لے جاؤ تو میں تمہیں بلا لوں گا، اس وقت میں تمہیں ری پے کروں جو کچھ کہ تم نے آج میرے لیے کیا ہے، ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بڑھیا نے رکھ دی، کیا معلوم دیوانہ ہے یا بادشاہ ہے، ایسے تو بہت سے ہوتے ہیں۔ مگر جب شہر میں آئی اور وہاں پہنچی اور یہ لیا دربان کو یہ نشان ہے، ذرا دیکھو تو مجھے بلاتے، نشان کے دیکھتے ہی بادشاہ نے کہا جلدی بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ اب جو بڑھیا آئی تو سارے وزیروں کو جمع کر کے بادشاہ نے کہا کہ اس بڑھیا ماں یہ ڈوسی ماں کون ہے، اس کی میں شناخت کراؤں۔ یہ وہ ہے کہ جس نے اس دن مجھے کھلایا اور پلایا اور میری جان بچائی، اس نے اپنا پورا سرمایہ، اپنی بکری اور دودھ سب کچھ میرے سامنے پیش کیا۔ اگر اس وقت یہ وہاں نہ ہوتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ تو یہ وہ ہے، لہذا آپ بتائیے کہ یہ میں اسے کیسے احسان کا بدلہ دوں؟
تو کسی نے کہا 5,000 روپے دے دیجئے، کسی نے کہا 10,000 دے دیجئے، کسی نے کہا کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، کسی نے کہا پینشن بنا دیجئے۔ بادشاہ کہتا ٹھیک ہے، مگر یہ تم نے سوچا ہے کہ اس نے اپنا پورا سرمایہ دے دیا؟ 5,000 میرا سرمایہ نہیں، میرا سرمایہ تو اس سے 1000 گنا زیادہ ہو سکتا ہے، 1,00,000 گنا۔ اس نے جو دیا تھا اس کے برابر میں نے کچھ نہیں دیا۔ کچھ ایسی بات کرو کہ تاکہ مساوی ہو۔ تو لوگوں نے کہا حضور اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ تخت چھوڑ دیجئے، بادشاہت دے دیجئے اس دوسیما کو کہ وہ تخت لے لے، اس لیے کہ اس نے اپنا سب کچھ دیا تھا، تو تم بھی اپنا سب کچھ دے دو۔ تو بادشاہ نے جواب دیا خدا کی قسم اگر یہی انصاف ہے کہ میں سب کچھ دے دوں تو غلط بات نہیں ہے۔ بس اتنا اس عرب نے ابھی پوری کہانی نہیں کی، اتنی ہی بات کی اور ایک مرتبہ علامہ محلی سے کہا حلی آپ کیا کہتے ہیں؟ اب علامہ محلی نے کہا تو واقعی سوال ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے سب کچھ لٹایا تو سب کچھ دے دینا چاہیے تھا۔ کہا اچھا آپ کہتے ہیں تو جس حسین ابن علی نے خدا اور خدا کے پیغام کے لیے اور اس کی بقا کے لیے ایک شے اپنی باقی رکھی، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی جان علی اصغر کو بھی قربان کیا اور اپنا سارا گھر لٹا دیا، اپنی جانیں دے دی اس کے واسطے۔ اگر پیغمبر فرمائے یا ائمہ فرمائیں کہ خداوند کریم نے اس کے عوض میں اپنی قدرت عطا کی ہے تو وہ کون سی بات ہے؟ جس نے خدا کے حوالے سب کچھ کیا خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ تو قرآن میں ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حلی کاہے کی فکر میں ہو۔ اب علامہ حلی چونکے اتنے میں جوتا جو پہنا تھا حلی کا وہ گرا، پیروں سے گرنا تھا کہ اس عرب نے جھک کے ایک مرتبہ وہ جوتا دیا اور کہا حلی اس فکر میں ہو کہ امام زمان مل جائیں تو جواب دیں تمہارا امام تمہارا جوتا پیش کر رہا ہے تو پہن لو کہ ہم اپنے علماء کی یہ قدر کرتے ہیں کہ تمہارا امام تمہارا جوتا دے رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ غائب ہو گئے۔ جس امام نے علماء کی سرپرستی کی ہو اور اس دین کو برقرار رکھا اور اصول کو باقی رکھا ہے اس کے واسطے یہ سوال ہے کہ کہاں ہے؟ اللہ غنی، کاش کہ ہم سمجھتے۔ میں کسی دکان سے جب جاتا ہوں تو کہتا ہوں عقیق ہے، عقیق بولتے ہیں مگر کھمباتی ہے، جرمنی ہے، فلانا ہے، میں نے کہا عقیق چاہیے، کون سا؟ اصلی یمنی۔ وہ 10 قسم کی عقیق دکھاتا ہے۔ اصلی نہیں ملے گا ملا صاحب، نقلی ملے گا۔ میں جواب میں اتنا کہتا ہوں کہ اتنی نقلی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں پر اصلی ہے۔ اگر اصل نہ ہوتا تو اتنی نقلی عقیق نہ ہوتی بازار میں۔ میں اتنے مہدی نقلی جب دیکھتا ہوں تو میرا دل بیٹھتا نہیں بلکہ میری امید بڑھ جاتی ہے کہ اتنے نقلی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں کوئی اصل ہے۔ یاد رکھے میرے دوست، جس کی نقل اترتی جا رہی ہے، کوئی وسکی پی کر یہاں دودھ بناتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، دنیا بھر کی الو سیدھا کرتا ہے۔ پردے غیب میں ایک ہے کہ جو اس دنیا کو اور دنیا کے اندر پوری طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے خدا کے حکم سے صرف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کب حکم۔ مولا محمد جعفر شریف جوزی ہمارے نانا اپنے گجراتی کتاب حضرت حجت کے متعلق اور میں نے ان کی زبانی بھی ممبر پر سے سنا، مگر کتاب کا حوالہ اس سے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے امام زمان اور اس واقعے کو انہوں نے 2 کتابوں میں لکھا ہے، امام زمان میں بھی لکھا ہے اور ایک دوسری کتاب ہے روح آتما، اس میں بھی لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں دکان پر ممباسے میں بیٹھا تھا، ایک ہندوستان کا جوشی آ گیا اور اس نے کہا کہ میں مائنڈ ریڈر ہوں، آپ جو بھی لکھیں میں لکھ سکتا ہوں بغیر دیکھے، اور وہی ہینڈ رائٹنگ، صرف رائٹنگ نہیں بلکہ ہینڈ رائٹنگ۔ تو میں نے سوچا کہ یہ تو چلتے آ رہے ہیں اس سے بہت، تو میں نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم گجراتی میں،
تو وہ لکھتے ایک مرتبہ بیٹھا کوشش کرتے کرتے اس نے کہا آپ نے کیا لکھا ہے؟ تو آتا ہی نہیں دماغ میں. کہا تیرے دماغ میں یہ آ ہی نہیں سکتے، اس میں اعظم ہے. اپنا نام لکھا محمد جعفر شریف دیوی. اس نے اسی وقت وہی ہینڈ رائٹنگ اور وہی جو کچھ اس سے لکھا تھا وہ لکھ کے دیا اور کہا حضور لیجیے یہ آپ نے لکھا ہے. تو خوش ہوئے 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے بہت تھے بھائی. 5 روپے دیے اور خوش ہو کہنے کا سیٹھ میں گم ہوئی چیز ہو، گم کھوئی ہوئی چیز، لاسٹ آرٹیکل وہ بھی بتا دوں کہ کہاں ہے. اگر آپ پوچھے کوئی چیز کھو گئی ہو تو بتا دوں کہ وہ کہاں ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ گم ہوئی چیز کو ڈھونڈے گا. تو میں نے اس کو کہا کہ میرا ایک دوست بہت سالوں سے غائب ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں مر گیا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں ہاں وہ پیدا ہوا کچھ مدت کے بعد وہ غائب ہو گیا، زندہ ہے. یہ تو بتا سکتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، وہ دوست میرا زندہ ہے یا مر گیا ہے. بس اس نے حساب شروع کیا. اس نے کہا بھائی آپ بہت لمبا حساب، میں کل آؤں گا. جب اس نے کہا میں کل آؤں گا تو وہ لکھتے ہیں کتاب میں کہ میں سمجھا کہ یہ بھاگ رہا ہے، ابھی کل کون آتا. مگر دوسرے دن آیا اور جب آیا دوسرے دن تو اس نے کہا حضور میں 25 روپے لوں گا، مفت نہیں، 25 روپے. میں نے کہا 25 تو 25 جواب دے. تو اس نے کہا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کا دوست نہیں ہے جس کی آپ پوچھ رہے ہیں، یہ تو زمانے کا دھنی ہے. دھنی یہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ رکھے ہوئے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے خدا کا حکم ہو تو اپنے دادا کا دھرم اس دنیا میں پھیلائے گا. یہ کوئی آپ کا دوست نہیں، یہ تو پورے زمانے کا سرپرست ہے. آپ نے کس کے متعلق پوچھا؟ آپ نام تو بتائیں کہ کون بھی. شیخ حاجی صاحب نے کہا بس نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جواب چاہتا تھا، آپ جا سکتے ہیں. یہ حقیقت عام ہے میرے دوستو، کاش کہ ہماری سمجھ میں آئے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے پر ہم زندہ ہیں. عقیدہ انتظار پر ہم زندہ ہیں. اگر انتظار نہ ہو تو کوئی چیز باقی نہیں ہے. وہ ملت ہمیشہ زندہ ہے جس میں انتظار ہے، کیونکہ یہاں پر انتظار ہے. اس انتظار نے ہم کو زندہ رکھا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آگے بڑھ کے بتاتا کہ ہماری ڈیولپمنٹ میں انتظار نے ہم کو کتنی مدد کی ہے کہ آج ہم منتظر ہیں کہ وہ آئیں. 7ویں رات محرم کی ہے دوستو، اور آج کی رات سے امام زمانہ علیہ السلام خود مسائب اور مجلس اور گریہ میں مصروف و مشغول ہے. آج کی رات کیوں؟ کربلا کی مصیبت کی ابتدا آج وہ اس طرح سے ہے کہ آج سے پانی اہل بیت بند. 7ویں فرات سے پانی کا جانا بند ہو. یہاں تک کہ تاریخ میں یہ ہے کہ بچے العطش العطش کی آواز بلند کرتے تھے، پیاس پیاس کی آواز بلند کرتے تھے. بہت سی مرتبہ بریر حمدانی کو یا کسی نے کسی کو بیچ کے پانی بھی منگوایا گیا. پانی کبھی آیا کبھی وہیں بہ گیا. اس طرح سے تھوڑا بہت پانی آتا رہا. 7ویں سے پانی بند ہوا، مصیبت کی دنیا شروع. اور عاشور کی رات تو ایک بھوکا عالم اور پیاس سے جاں بلب لوگ. ایسے میں وہ آپ کو واقعہ یاد ہے، امام حسین علیہ السلام نے شمع بجھائی اور لوگوں سے کہا جو جانا چاہیں وہ جائیں. جناب سکینہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اب لوگ جا رہے ہیں. بہت سے لوگ تھے خیمے میں، 72 نہیں تھے، 72 سے بہت زیادہ تھے، جا رہے ہیں اب. اور یہاں تک لوگ نکل گئے اس اندھیرے میں کہ محسوس یہ ہوا کہ شاید اب بابا کے سوا خیمے میں کوئی باقی نہیں رہا. مگر جب شمع پھر جلائی گئی تو دیکھا کہ کچھ باقی ہیں، 70 72. دوسری روایتوں میں 112 سے زیادہ کی روایت آپ کو نہیں ملے گی. ایسی حالت میں
امام حسین علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا کہ کل کیا ہوگا، کیا کیا مصیبتیں وارد ہوں گی۔ بیان کرتے کرتے امام حسین نے یہ بھی بتلا دیا کہ کل میرا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی کام آ جائے گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک چھوٹا سا نوجوان بچہ کھڑا ہوا جس کا نام ہے قاسم بن الحسن، امام حسن کا بیٹا قاسم، وہ امام حسین کا بھتیجا ہے۔ کھڑے ہو کر اس نے کہا چچا جان یہ آپ نے کیا فرمایا کہ علی اصغر بھی کل شہید ہو جائیں گے؟ کیا آپ یہ فرماتے ہیں کہ دشمن اس 6 مہینے کی جان کو خیمے میں آ کر شہید کرے گے؟ کیا یہ دشمن خیمے میں چلے آئیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں، خیمے میں نہیں آئیں گے، میں خود ان کو لے کے چلوں گا، یہ بھی میدان میں جائے گا۔ بس میں اتنا ہی کہتا ہوں، اے میرے آقا قاسم، کیا آپ اس بات پر طرف اٹھے، اس خیال سے طرف اٹھے کہ دشمن خیمے میں چلے آئیں گے؟ اسی لیے آپ پوچھ رہے ہیں کہ چچا جان دشمن خیمے میں آئیں گے؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دشمن اگر خیمے میں آ جائے تو یہاں پر زینب و ام کلثوم ہے، یہاں پر اولاد فاطمہ ہے، لشکر یہاں کیسے آئے گا؟ مگر میں کہتا ہوں اے شہزادے قاسم، کاش کہ آپ شام غریباں کو ہوتے تو آپ دیکھتے کہ دشمن کس طرح سے خیمے میں آئے۔ قاسم بڑھتے تھے اس تصور سے کہ دشمن کیسے، لشکر کیسے خیمے میں آئے گا۔ یہ وہ قاسم ہے کہ جس کی مصیبت جب میں پڑھتا ہوں تو مختصر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں شادی کے بیان کو نہیں پڑھتا۔ شادی کا بیان میرے نزدیک غیر معتبر ہے، شادی ہوئی نہیں، لہذا یہ غلط روایت میں نہیں پڑھ سکتا۔ میں صرف اتنا ہی پڑھوں گا جتنا کہ میرے نزدیک صحیح کہ قاسم پر جہاد واجب نہیں تھا، اس لیے کہ 13 سال کی عمر تھی، بالغ نہیں۔ جو بالغ نہیں ہوتا اس پر جہاد واجب نہیں ہوتا۔ جناب قاسم جب آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس اور کہا بھیا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے، اماں نے مجھے بھیجا ہے، ام فروا نے، تو کسی اور جگہ پہ آپ کو نہیں ملے گا جو یہاں ملے گا کہ امام حسین نے جب یہ سنا تو اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا، اتنے روئے کہ خود بھی بیٹھ گئے اور قاسم بھی بیٹھ گئے، یعنی اتنے روئے اور کہا بھیا حسن کی نشانی، بھتیجے تم کہاں جاؤ گے، حسن کے یتیم ہو تم پر تو جہاد بھی نہیں ہے بیٹے۔ اور امام حسین نے سمجھانے کی کوشش کی اور قاسم ایک مرتبہ خیمے کی طرف بیٹھ کر رونے لگے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ رونے لگے، روتے روتے بازو بند پر نظر پڑی، بازو بند پر جب نظر پڑی تو قاسم کو امام حسن کی وصیت یاد آئی کہ اے بیٹے قاسم، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب مصیبت میں تیرا چچا حسین ہوگا اور تو میری نیابت پہ قربان ہونے کو جائے گا، مگر حسین انکار کریں گے، اس وقت یہ میری وصیت باندھ کے تیار رہنا اور بھیا حسین کو یہ وصیت دکھا دینا۔ بس جب یہ بازو بند کھولا گیا اور امام حسین نے اپنے بھائی کی وصیت پڑھی، اس وقت امام حسین نے کہا قاسم بھائی کی وصیت پوری کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں، اور تاریخ میں یہ ہے کہ خود تبرکات کا صندوق منگوایا اور امام حسین نے، دوستو ذرا تصور شرط ہے، بس میں 2 جملے زیادہ نہیں، امامہ پہنا ہے، لشکر میں کسی کو امامہ نہیں پہنایا جاتا، وہ تو خود پہنتے، امامہ پہنایا سفید رنگ کا اور ایک سرا امامے کا یہاں گلے کے نیچے اتارا، سفید کرتا پہنایا سفید شلوار کے ساتھ اور 2 جوتے پہنے جس میں ایک کا تسمہ کھلا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے کیا ہوا، معلوم ہے، تصویر آپ کے سامنے ہے، ارے لشکر میں اپنے بھتیجے کو حسین بھیج رہے ہیں کفن پہنا کر، یہ کفن ہے، کفن میں ایک امامہ ہوتا ہے، کرتا ہوتا ہے، پاجامہ ہوتا ہے، حسین نے اپنے بھتیجے کو گویا کفن پہنایا۔
جب قاسم پہنچے ہیں لشکر کے سامنے، لشکریوں نے منہ پھیر پھیر کے رونا شروع کیا۔ مقتل بھی یہ ہے کہ دشمنوں نے دربار یزید میں کہا کہ جب قاسم آیا تو ہم یہ سمجھے کہ ایک چاند کا ٹکڑا آ رہا ہے، ہم یہ کہتے تھے کہ حسین نے کس کو بھیجا، امامہ، اور وہ بھی کفن کی طرح، اور وہ آئے ہیں قاسم۔ جب قاسم لڑے ہیں اور جب گھوڑے سے زمین پر گرے ہیں تو گرتے گرتے آواز دی ہے، یا عمّا، یا عمّا، اے میرے چچا۔ اور امام حسین دوڑتے ہوئے پہنچے۔ کل جو میں نے اون محمد کے لیے کہا وہی آج قاسم کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ گھوڑے یہاں سے ادھر دوڑے اور ادھر سے گھوڑے ادھر دوڑے۔ بس کربلا میں ایک ہی لاش ہے جس کو امام حسین نے اٹھایا، دوسری لاشوں کے اٹھانے کی روایت میرے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ بس ایک ہی لاش ہے جس کو امام حسین نے اٹھایا، اور وہ ہے لاش قاسم۔ جناب قاسم کے لاش کے پاس جب پہنچے ہیں تو امام حسین نے دیکھ کے کہا، خدا اس قوم پر رحم نہ کرے جس نے قاسم تیری یہ حالت کی ہے۔ اس کے بعد بھتیجے کے لاشے کو سینے سے لگایا، سینے سے لگایا، اور یا علی کہہ کر حسین اٹھے، اور جب اٹھے ہیں تو سینہ سینے سے لگا تھا اور قاسم کے پیر زمین پر خط دے رہے تھے۔ مطلب سمجھے آپ، 13 سال کا بچہ اتنا اونچا نہیں ہوتا، اتنا بلند قامت نہیں ہوتا کہ سینہ سینے سے لگا ہو اور پیر زمین پر خط دے۔ بات یہ تھی کہ جب گھوڑے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آئے ہیں، لاش کو جب پامال کیا ہے قاسم کے، تو لاش کی قامت و قد بڑھ گئی، یہاں تک کہ حسین نے جب سینے سے لگایا تو جسم چور چور ہو گیا تھا اور پیر زمین پر خط کیا تھا۔